رمضان کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رمضان میں یہ دو صدقے کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سب سے پہلا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ اس پوری روئے زمین پر نظر دوڑائیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تو ایک عجیب مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ زبانیں مختلف، رنگ مختلف، ممالک مختلف، مگر دلوں کی خواہشات وہ حیرت انگیز طور پر ایک جیسی ہیں۔ ہر انسان کے سینے میں 5 ایسی تمنائیں دھڑکتی ہیں جو اس کی زندگی کا محور بن جاتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے ہاتھ خالی نہ رہیں، اس کے گھر میں فقر کا سایہ نہ آئے، بلکہ آسودگی اور فراوانی اس کا مقدر بنے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر کمی نہ آئے، اس کی محنت رنگ لائے، اس کی جھولی کبھی خالی نہ رہے۔ پھر اس کے دل کی دوسری طرف یہ ہوتی ہے کہ تنگ دستی اس کے دروازے پر دستک نہ دے۔ وہ چاہتا ہے کہ محتاجی کا احساس اس کی پیشانی پر لکیر نہ بنے، بلکہ عزت اور خودداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ تیسری خواہش، اور شاید سب سے زیادہ نازک خواہش، یہ کہ اس کے گھر میں سکون ہو، دیواریں محبت کی گواہی دیں، دلوں میں الفت ہو، رنجشیں دم توڑ دیں، اختلافات ختم ہو جائیں، اور اس کے آنگن میں مسکراہٹیں بسی رہیں۔ چوتھی تمنا اس کی اولاد سے جڑی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد سلامت رہے، فرما بردار ہو، خوش نصیب ہو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ وہ ہر ماں باپ کی طرح یہ دعا کرتا ہے کہ اس کے بچے کسی آزمائش کا شکار نہ ہوں، ان کی صحت، ایمان اور کردار محفوظ رہے۔ اور پانچویں خواہش یہ کہ زندگی میں ایسی مصیبت نہ آئے جو اسے توڑ دے، ایسی آزمائش نہ آئے جو اس کی ہمت چھین لے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آفات، بیماریوں، حادثات اور ناگہانی پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ اب ذرا اس حقیقت کو سمجھیے کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے نا، تو نیکیوں کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی مقدس مہینے میں دو ایسے صدقے ہیں جنہیں ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اگر عام دنوں میں صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور صدقہ جنت کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے، قبر کی تنگی کو کشادہ کر دیتا ہے، تو ذرا سوچئے، جب وہی صدقہ رمضان میں دیا جائے گا، جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کی تاثیر اور اس کی قبولیت کس قدر زیادہ ہوگی۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس مبارک مہینے میں یہ دو صدقے ادا کر لیتے ہیں تو گویا آپ اپنی ان 5 خواہشات کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ رزق میں برکت، تنگ دستی سے حفاظت، گھر میں سکون، اولاد کی سلامتی اور مصیبتوں سے نجات، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہے، اور صدقہ ان خزانوں کی کنجی بن جاتا ہے۔ اس لیے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ان دو صدقوں کا اہتمام ضرور کیجیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہے، اور جو عمل اللہ کو محبوب ہو وہ بندے کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ رمضان آتے ہی فضا کیوں بدل جاتی ہے؟ دل نرم کیوں ہونے لگتے ہیں؟ آنکھیں نم کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسجدوں کی رونق بڑھتی ہے، تلاوت کی آوازیں گونجتی ہیں، دعاؤں میں سوز پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر ایک سوال ہے جو اکثر ہم خود سے نہیں پوچھتے، کیا صرف بھوکا رہ جانا ہی رمضان ہے؟ کیا صرف سحری اور افطار کے درمیان کا وقفہ ہی عبادت ہے؟ یا اس مہینے کا کوئی اور بھی تقاضا ہے، کوئی ایسا تقاضا جو ہمارے اندر چھپی ہوئی کسی کمزوری کو نشانہ بناتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی زندگی میں برکت آئے۔ لیکن کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ہی کسی عادت کی وجہ سے ہماری دعاؤں کے راستے بند تو نہیں ہو رہے؟ کوئی ایسا دروازہ جو ہم روز کھولتے ہیں اور وہی دروازہ ہماری نیکیوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ رمضان ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں ضبط سکھاتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے، اپنے نفس کو لگام دینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ہمیں گناہ میں مبتلا کرتی ہے، جو دلوں کو توڑتی ہے، رشتوں کو خراب کرتی ہے، محبتوں کو نفرت میں بدل دیتی ہے؟ وہ ہے ہماری زبان۔ ہاں، پہلا صدقہ جس کا رمضان میں خاص اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے زبان کا صدقہ۔ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ یہ کہ ہم اپنی زبان کو غلط الفاظ سے روک لیں۔ کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی عزت اچھال دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی سے جھوٹ بول دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، یہ سب زبان کے ذریعے ہی تو ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی، ہمیں برا کہا، ہم پر زیادتی کی، اور ہم دل سے اسے معاف کر دیں، یہ بھی زبان کا صدقہ ہے۔ اگر ہم نے کسی کو اپنی زبان سے دکھ پہنچایا ہے تو اس کے پاس جا کر سچے دل سے معافی مانگ لینا، یہ بھی زبان کا صدقہ ہے۔ رمضان کا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے،
हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स झूठ और बुरे अमल को ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। इस फरमान में कितना गहरा पैगाम है। मतलब ये कि रोजा तब मुकम्मल होगा जब जुबान में रोजे में शामिल होगी, जब हम फजूल बातों से बचेंगे, जब हम तंज ताना बहुतान और गीबत से रुकेंगे, जब हम किसी के दिल आजारी नहीं करेंगे। सोचिए, अगर आम दिनों में किसी को मुआफ कर देना अल्लाह को पसंद है, अगर किसी से मुआफी ले मांग लेना गुनाहों की मुआफी का सबब बन जाता है, अगर दिल साफ कर लेना रहमतों को खींच लाता है, तो जब ये अमल रमजान में किया जाएगा तो उसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। रमजान में हर नेकी का अजर कई गुना हो जाता है। तो अगर आप अपनी जुबान को काबू में ले आए, हर बुरे लफ्ज को रोक लें, हर दिल दुखाने वाली बात को निगल जाए, हर नफरत भरे जुमले को माफ कर दें, तो ये ऐसा सदका होगा जो सीधा अल्लाह के हुजूर पहुंचेगा। जुबान का सदका सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि अच्छा बोलना भी है। किसी को हौसला देना, किसी को दुआ देना, किसी को अच्छे अल्फाज कहना, किसी के दिल पर मरहम रखना, ये सबसे भी जुबान का सदका है। आपका एक नरम जुमला किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। आपकी एक सच्ची मुआफी किसी बरसों पुरानी रंजिश को खत्म कर सकती है। आपका एक मुआफ करना आपके अपने लिए मगफिरत का दरवाजा खोल सकता है। याद रखिए, दिलों के जख्म तलवार से कम और जुबान से ज्यादा लगते हैं, और उन्हीं जख्मों का मदावा भी जुबान से ही होता है। अगर आप रमजान में अहद कर लें कि न झूठ बोलेंगे, न गीबत करेंगे, न किसी की बेइज्जती करेंगे, न दिल दुखाएंगे, और जिससे गलती हुई है उससे माफी मांग लेंगे, जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ कर देंगे, तो ये पहला सदका आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीली ला सकता है। ये सदका माल से नहीं दिया जाता, ये दिल से दिया जाता है। उसके लिए जेब नहीं, ज़र्फ चाहिए। और जब ये ज़र्फ रमजान में खुलता है ना, तो अल्लाह की रहमतें उसमें सिमटने लगती हैं। हो सकता है आपकी वो दुआ जो बरसों से कबूल नहीं हो रही, इसी जबान के सदके की वजह से कबूल हो जाए। हो सकता है आपके घर का सुकून इसी एक मुआफी से वापस आ जाए। हो सकता है आपकी औलाद की हिफाजत उसी एक ज़ब्त जुबान की बरकत से लिख दी जाए। तो इस रमजान अपनी जुबान का सदका बना दीजिए, उसे पाक कर लीजिए, उसे सच्चाई, नरमी और मुआफी का जरिया बना दीजिए, क्योंकि जुबान का ये सदका अल्लाह को बेहद पसंद है। और जब अल्लाह किसी अमल को पसंद फरमा ले तो वो अमल बंदे की तकदीर संवार देता है। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने महसूस किया है कि इंसान का सबसे खामोश मगर सबसे ताकतवर उज्व कौन सा है? वो जो दिखाई नहीं देता मगर हर फैसले पर असरअंदाज होता है। वो जो बोलता नहीं मगर जिंदगी का रुख मोड़ देता है। वो जो अगर रोशन हो जाए तो चेहरे पर नूर आ जाता है, अगर तारीख हो जाए तो इबादतों में भी खुशबू बाकी नहीं रहता। रमजान हमें सिर्फ भूख और प्यास का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि वो हमें अपने अंदर झांकने पर भी मजबूर करता है। वो हमसे पूछता है, तुम्हारा बातिन कैसा है, तुम्हारा अंदर कितना साफ है। इंसान बज़ाहिर बहुत नेक दिखाई दे सकता है, लंबी नमाजें पढ़ सकता है, कुरान की तिलावत कर सकता है, सदकात दे सकता है, मगर अगर उसके अंदर कोई अंधेरा छुपा हो, कोई कीना, कोई हसद, कोई बुग़्ज़, तो वो अंधेरा उसकी रूहानी रोशनी को धुंधला देता है। यही वो मकाम है जहां दूसरा सदका शुरू होता है। ये सदका जेब से नहीं, दिल से अदा होता है। ये वो सदका है जो नजर नहीं आता मगर आसमान तक उसकी तासीर पहुंचती है। दूसरा सदका है दिल का सदका। दिल ही नीयतों का मरकज है, यही मोहब्बत और नफरत का सरचश्मा है। यही वो दरवाजा है जहां से बंदा अल्लाह के करीब भी हो सकता है और दूर भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है, और वो है दिल। इस फरमान में कितनी गहराई है। मतलब ये कि असल इस्लाह बाहर की नहीं, अंदर की है। रमजान का महीना उसी अंदरूनी इस्लाह का मौसम है। जब रमजान आता है ना, तो दरअसल ये सिर्फ आमाल की गिनती बढ़ाने के लिए नहीं आता, बल्कि दिलों को साफ करने के लिए आता है। दिल के सदके का मतलब ये है कि बंदा अपने दिल को हर किस्म की मनफी कैफियत से पाक करे। अगर किसी के खिलाफ बरसों पुराना कीना दिल में रखा हुआ है तो उसे निकाल दें। अगर किसी की कामयाबी देखकर हसद पैदा होता है तो उस हसद को दुआ में बदल दें। अगर किसी ने तकलीफ दी है तो बदला लेने की आग को माफ करने की ठंडक में बदल दें। ये सदका माल से नहीं दिया जाता, बल्कि खलूस से अदा होता है। ये सदका ऐलान करके नहीं दिया जाता, बल्कि खामोशी से दिल के अंदर अदा होता है। जब आप किसी को दिल से मुआफ करते हैं, हालांकि आपके पास बदला लेने की ताकत मौजूद होती है, तो ये दिल का सदका है। जब आप किसी की खुशी पर सच्चे दिल से खुश होते हैं, हालांकि आप खुद आजमाइश में हों,
تو یہ دل کا صدقہ ہے۔ جب آپ اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، دکھاوے اور ریاکاری سے پاک کر لیتے ہیں، تو یہ بھی دل کا صدقہ ہے۔ سوچئے، اگر عام دنوں میں دل صاف رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ انسان کی دعا میں تاثیر آ جاتی ہے، عبادت میں اخلاص آ جاتا ہے، سینے میں نور اترنے لگتا ہے، تو جب یہی دل کا صدقہ رمضان میں ادا کیا جائے تو اس کی برکت کتنی بڑھ جائے گی۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اسی مہینے میں اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے پاک کر لیں تو گویا آپ نے اپنی روح کو دھو لیا ہے۔ دل بیمار ہو جائے تو روحانی زندگی متاثر ہو جاتی ہے، نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، دعا بے اثر ہونے لگتی ہے، قرآن کی تلاوت میں لذت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دل صاف ہو جائے تو وہی نماز سکون بن جاتی ہے، وہی دعا آنسو میں ڈھل جاتی ہے، وہی تلاوت دل کو ہلا دیتی ہے۔ دل کا صدقہ دراصل اپنے باطن کی صفائی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے؟ کیا میں کسی کی خوشی برداشت نہیں کر پاتا؟ کیا میں کسی کی کامیابی پر جلتا ہوں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہی وقت ہے کہ اس بوجھ کو اتار دیا جائے، کیونکہ یہ بوجھ صرف دوسروں کو نہیں، سب سے پہلے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ دل کا صدقہ وسعت قلبی ہے، یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی چاہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ جب آپ کسی کے لیے خیر چاہتے ہیں نا تو دراصل آپ اپنے لیے خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کو معاف کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے دل کو صاف کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کے نصیب کو صاف کر دیتا ہے۔ تصور کیجئے، اگر آپ رمضان میں زبان کا صدقہ بھی دے دیں اور دل کا صدقہ بھی ادا کر دیں تو آپ کے ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جائیں گے۔ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سکون اترتا ہے۔ تو اس رمضان اپنے دل کو صدقہ بنا دیجئے، اس میں موجود ہر تاریکی کو نکال دیجئے، حسد کو دعا میں بدل دیجئے، بغض کو محبت میں بدل دیجئے، کینے کو معافی میں بدل دیجئے، کیونکہ دل کا یہ صدقہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کے دل کو پسند فرما لے تو اس بندے کی زندگی میں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے نا تو گویا زمین پر رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کی معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب آنے کا سنہری موقع عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے مقدس وقت میں اگر کوئی عمل اللہ کو خاص طور پر محبوب ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں رہتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رمضان میں یہ 2 صدقے اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ صدقہ اپنی اصل میں صرف مال دینا نہیں، بلکہ اس کا خیر، بھلائی اور ایثار کا نام ہے۔ صدقہ اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور انسان کے رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے، قبر کی تنگی کو کشادہ کرتا ہے اور قیامت کے دن سایہ بن جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایک چھوٹا سا صدقہ بھی اللہ کے ہاں اتنی عظمت رکھتا ہے تو وہ بندے کی تقدیر کے سخت فیصلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ سوچئے، جب عام دنوں میں صدقے کی یہ تاثیر ہے تو رمضان میں اس کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی۔ رمضان اجر کے کئی گنا بڑھ جانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، تو نفل کی قدر و قیمت کا کیا عالم ہوگا۔ اگر وہی صدقہ جو عام دنوں میں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے رمضان میں دیا جائے تو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف مصیبتوں سے بچاؤ نہیں بلکہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے، گھر میں سکون اتار دیتا ہے، زندگی میں ایک نئی روحانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہی صدقہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 2 صدقے جن کا اہتمام رمضان میں کرنا چاہیے عام دنوں میں بھی اللہ کو محبوب ہے، لیکن جب انہیں رمضان کے مبارک ماحول میں ادا کیا جائے نا تو ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان میں برکت شامل ہو جاتی ہے اور ان کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے۔